موضوع الدرس فی قصة اصحاب الکہف وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الکہف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ قصہ اصحاب کہف کے بارے میں میں نے کل کے درس میں بھی کچھ معلومات عرض کیے تھے، اور انہی آیات مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ برحق ہیں۔ اگر کوئی عمل خارق عادت یعنی جو نہ ہونے والا ہو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر عمل خارق عادت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ معجزات انبیاء برحق ہیں، ان کا منکر کافر ہے، چونکہ معجزات قرآن میں موجود ہیں، نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، احادیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ اسی طرح کرامات اولیاء کا منکر بھی کافر ہے، چونکہ کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ لیکن معجزہ ہو یا کرامت ہو، یاد رکھو معجزہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں معجزہ دکھلا دے، اور کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہیں کرامت دکھلا دیں، اللہ چاہیں تو ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ ظاہر فرمائیں تو وہ خود نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا کتنے معجزات کی کفار نے فرمائش کی، تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، میں ایک انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے ہاتھ میں تو معجزے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر نہ چاہتا ہو پھر بھی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، حالانکہ پیغمبر نہیں چاہتا۔
ایک تو ہے نا کہ پیغمبر کے چاہنے سے بھی اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہوتا. کبھی پیغمبر خود نہیں چاہتے لیکن معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے. جیسا کہ صحیح قرآن پاک کی آیات مقدسہ میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے الزام لگایا تھا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ہر پیغمبر باحیا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اگر غسل فرماتے تو دور کہیں پہاڑوں میں چشمے میں چلے جاتے تھے. ان کی قوم کی عادت یہ تھی کہ مرد مردوں کے سامنے نہاتے تھے اور عورتیں عورتوں کے سامنے نہاتی تھیں، یعنی یہ کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، ایک عام بات. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے بہت دور تشریف لے جاتے، کبھی بھی قوم کے سامنے غسل نہیں کیا. انہوں نے کہا ہاں اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے چھپتے ہیں کہ ان کو بیماری ہے. کہا نا عادت، ان کو بیماری ہے، اس بیماری کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ اگر سب کے سامنے نہائیں گے تو وہ تو دیکھ لیں گے عیب. عادل کہتے ہیں پہاڑ کو، جو خصیتین کے نیچے آدمی کا وزن بڑھ جاتا ہے اس کو پہاڑ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل موسیٰ علیہ السلام کو یہ عیب ہے، ورنہ کیوں ہمارے سامنے نہیں نہاتے. تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے کے کنارے تشریف لے گئے، کپڑے اتار کے چشمے میں داخل ہو گئے، کپڑے ایک پتھر پہ رکھ دیے، اور آپ غسل میں مصروف ہو گئے. جب غسل سے فارغ ہوئے دیکھا تو وہ پتھر جو ہے نا وہ کپڑے لے کے وہ تو بھاگ رہا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے نا کہ پتھر بھاگے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، بلکہ ایک روایت میں کہ آپ نے ان کو عصا مارنے کی بھی کوشش کی، اور فرماتے ہیں سو بھی حجر ہو، پتھر ٹھہر جاؤ، میرے کپڑے کہاں لے کے بھاگ رہے ہو. لیکن وہ پتھر اللہ کے حکم سے بھاگ رہا تھا، کوئی ایسے تھوڑا بھاگ رہا تھا. وہ ایسے بھاگا دوڑا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو قابو نہ کر سکے، اور جہاں قوم کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی آگے رک گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آتے نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں. یہ قرآن میں ہے باقاعدہ کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی ایسا نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نے ایذا پہنچائی، عیب لگایا. اللہ نے اسے عیب سے بری کر دیا چونکہ موسیٰ اللہ کے ہاں شان والے تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے لیکن معجزہ ظاہر ہو گیا. پتھر کا بھاگنا معجزہ ہی تھا، اور پھر پتھر ایسے طریقے سے بھی نہیں بھاگا بھی کسی جنگل میں چلا جائے، وہاں آیا جہاں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے قرآن سے بھی یہ ثابت ہوا کہ معجزات انبیاء پر حق. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کر دی، آپ کے حکم سے ہوا تخت کو لے کے اڑتی تھی، یہ تو معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کرامات اولیاء جو ہیں وہ بھی برحق ہیں کہ جب بی بی مریم سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، آپ ان کو کمرے میں چھوڑ کے جاتے، دروازہ بند کرتے. اللہ کی شان ہے کہ ایک دن تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی صاحب کے پاس تو محار قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں،
اور ایسے پھل بھی رکھے ہوئے ہیں جن کی موسم بھی نہیں ہے. اب یہ بھی قرآن میں، حالانکہ اب دیکھیں بی بی مریم نبی تو نہیں ہے نا، ولیہ ہے، صدیقہ ہے، لیکن نبی تو نہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب بھی داخل ہوئے دیکھا کہ وہاں تو ماشاءاللہ اللہ کے نعمتوں کے انواع و اقسام کے پھل رکھے ہوئے ہیں. حضرت حیران ہو گیا کہ دروازہ بند ہے، کھڑکی کوئی نہیں. اسی حیرانی میں آگے آپ نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا. آپ نے فرمایا بی بی مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ بچی ہے، بی بی مریم بچی تھی. لیکن یاد رکھیں کہ وہ انبیاء کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی ہے، کوئی عام بچی تو نہیں ہے. امراۃ عمران کی منتوں سے اللہ نے وہ بچی عطا فرمائی ہے. تو فوراً بچی نے قالت هو من عند اللہ. یہ دیکھیں کہ بی بی ولیہ ہے، صدیقہ ہے، لیکن نہیں کہا کہ میری بزرگی ہے، نہیں کہا نہیں، یہ تو اللہ نے دیا ہے. اور آگے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ آپ گھبرا کیوں رہیں گی موسم کے بغیر پھل. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہیں بغیر مدت کے، بغیر حساب کے، بغیر زمان، بغیر مکان کے عطا فرما دیں. تو یہ کرامت جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح جب بی بی مریم کو اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے. اور آپ کو جب وقت ولادت قریب آیا اور تکلیف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جا کے ضرور سے آواز دو کہ گھبرائیں نہیں. اللہ نے آپ کے پینے کے لیے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ساتھ جو کھجور کا چھوٹا سا درخت ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کو ذرا پکڑ کے ہلائیں. اب ایک یعنی نوجوان عورت ہے، کنواری عورت ہے، اللہ کی قدرت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، کھجور کا ہلانا کو آسان ہے، لیکن یہ کرامت ہے. اب جب آپ اس کو ہلائیں تو ساکت علیک رطبا جنیا، تو کھجور سے بالکل تازہ کھجوریں اتریں گی. تو اس لیے علماء نے قرآن سے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ حمل والی عورت کے لیے کھجور سے بہتر غذا کوئی نہیں. اگر کھجور سے بہتر غذا کوئی ہوتی تو اللہ قادر ہیں وہاں آم پیدا کر دیتے، سیب پیدا کر دیتے، اور چیزیں پیدا کر دیتے، لیکن کھجور جو پیدا کی تو معنی یہ ہے کہ اس سے اچھی غذا کوئی نہیں. اور پھر انعام دیکھیں فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. بی بی کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، اور عیسیٰ کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اسی لیے مفسر نے ابن جریر نے لکھا ہے اس آیت پر، کیا اس حکم کا معنی یہ تھا کہ وَاشْرَبِي مِنَ الْمَاءِ النَّقِي وَكُلِي من رطب جنی وَقَرِّي عَيْنِكِ بِوَلَدِكَ النَّبِي.
اس پانی کو پئیں اور کھجور کھائیں اور اپنے نبی بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ تو یہ بھی کرامت تھی جو قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو بلایا، حکم دیا کہ میرے پاس آ کے پیش ہوں، تو اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا، جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں، ملکہ کا بھی بڑا تخت تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے یہاں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جنوں میں ایک سرکش جن نے کہا کہ حضرت میں وہ تخت لا سکتا ہوں، اور اتنی دیر میں، جتنی دیر آپ کی مجلس میں ہوتی ہے نا، اتنی دیر میں میں لے آؤں گا۔ اب میں نے کوئی اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اللہ کے قرآن قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، بعض نے لکھا یعنی اس میں اعظم عطا فرمایا تھا، الذی اذا دعی بہ اجاب، جس کو مانگا جائے تو بات پوری ہو جائے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ حضرت اگر مجھے حکم دیں انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ آنکھیں بند کریں، کھولیں میں تخت آ جائے گا۔ آپ نے جب دیکھا تخت آ گیا، تو یہ بھی اس کی کرامت تھی۔ اس کا نام تھا آصف برخیا، آصف بن برخیا۔ اب دیکھیں پیغمبر کی شان ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے دوستوں کی کرامت ہے، فرمانی ھذا من فضل ربی، اللہ کا کرم ہے۔ وہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی کرامت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس لیے مسئلہ کیا نکلا کہ کرامات الاولیاء حق، کے اللہ کے اولیاء کی کرامت حق ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں اور بھی سمجھ لیں کہ ولی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ضرور کرامت ظاہر نہ ہو۔ الاستقامت فوق الکرامہ، اگر وہ دین پہ مستقیم ہے، یہ کرامت سے بڑی شان ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ بزرگوں سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا اور ادنا سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی نہ ان کے نقص کی دلیل ہے نہ اس کے کمال کی دلیل۔ اصل چیز اتباع حضور۔ اگر کوئی آدمی سنت کا مخالف ہے، دین کا مخالف ہے، لیکن اس کے ہاتھ پہ خوارج کے عادات ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ استدراج شیطانی ہے۔ جیسے شیطان کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وساوس ڈال دیتا ہے۔ تو استدراج ہوتا ہے۔ ولی میں اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ ولی متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو، اور جو لوگ شیطان کے چیلے ہیں، مرتد ہیں، وہ بے دین ہوں گے، ان کے ہاں دین نہیں ہوگا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، شراب ہے، بھنگ ہے، نشہ ہے پیر صاحب۔ یہ پیر نہیں ہے، دجال ہیں۔ دجال من الدجاجلہ، جس چیز کو اللہ حرام قرار دے وہ پیتے رہیں اور کہ ہم پیر بھی ہیں، یہ اچھے پیر ہیں بھائی۔
نہ زنا سے ان کی پیری جاتی ہے، نہ شراب پینے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ حرام کھانے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ شیاطین ہوتے ہیں۔ جیسے اولیاء اللہ بھی تو اللہ والوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث مبارک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 بچوں نے ابھی وہ پالنے میں تھے، جھولے میں تھے، انہوں نے بات کی۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں تھے اور انہوں نے اس وقت بات کی اور کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ بچہ جس نے جریج کے بارے میں بات کی، جریج جو تھے نا، یاد رکھیں یہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، ساری زندگی انہوں نے عبادت میں گزاری۔ ایک دن اتفاق یہ ہے، ماں نے بلایا تو آپ عبادت میں مشغول تھے، تو آپ کو جواب دینے میں اور جانے میں دیر ہو گئی، تو ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی بڑا عابد بنا پھرتا ہے، میں بلا رہی ہوں اور تم نہیں آئے ہو، جاؤ اللہ تمہیں کسی کنجری کا منہ دکھلائے گا۔ ماں کے منہ سے ایک بات ہے نکل گئی۔ اب حضرت جریج ایک تو خوبصورت تھے، پھر دوسرے عابد تھے، پھر جو آدمی زیادہ بچنے والا ہو نا، شیطان بھی اسی کے پیچھے لگتا ہے نا۔ تو ایک عورت کو تیار کیا ابلیس نے، جو اس علاقے کی سب سے حسین و جمیل عورت تھی، کہ کسی طرح جریج کی فقیری جو ہے، پیری جو ہے، ولایت جو ہے ختم ہو جائے۔ انہیں تیار کیا کہ تم حضرت جریج سے عشق کرو اور اس کے بعد ان کے ساتھ برا کر لو، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جناب ہر ممکن ہیلا آزمایا، ناز، انداز، لباس، باتیں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں فلاں ہو جاؤں گی، یہ تو ان کے چلتر ہوتے ہیں نا۔ کیونکہ عورتوں کا مکر جو ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے، وہ بھی قرآن سے لکھا ہے، کہ شیطان کا مکر جو کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ دنیا میں 2 فتنے ہیں، ایک دولت ہے، ایک عورت ہے۔ جہاں دولت ناکام ہو جائے وہاں عورت وہاں کامیاب ہو جائے۔ الا من عصمہ اللہ، مگر جس کو اللہ بچا لے وہ الگ بات ہے۔ اب جب اس نے جریج پہ ہر حربہ استعمال کر لیا اور جریج نے دیکھا ہی نہیں، وہ اللہ کے ولی کرے گا، جاؤ بی بی اپنا کام کرو۔ اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے جا کر ایک چرواہے سے جنگل میں زنا کرایا، اس سے حاملہ ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آ گئی، اور جریج کے اس جو عبادت خانہ تھا اس کے باہر کھڑی ہو گئی کہ یہ دیکھو جس کو تم نے ولی بنایا ہوا ہے نا، اس نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ اس کا ہے۔ اب قومیں تو ہمیشہ اندھی ہوتی ہیں نا، مرد آباد تو مرد آباد، زندہ باد تو زندہ باد، نہ ان کو کوئی پتہ ہے کہ زندہ باد کیوں کہہ رہے ہیں یا مرد آباد کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس جیسے نعرہ یہ بھی مل جاتے ہیں۔ قوم دوڑی ہوئی آئی جناب، انہوں نے بات سنی اور وہ تو پڑ گئے نا، حضرت کو مارا بھی اور ان کا عبادت خانے کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ حضرت کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کون سنے۔ پھر جب عورت الزام لگائے نا، یہ ہر کوئی عورت کی بات مانتا ہے، کہتے ہیں نہیں عورت ایسی بات کہہ سکتے، کیوں جھوٹی بات کرے گی۔ دیکھو بچہ سامنے اٹھا کے کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آپ کا بچہ ہے۔
حضرت جریج بھی اٹھے اور غصے میں آ کے بچے کی طرف اشارہ کیا اور میں کلم یا غلام، اے لڑکے بتلاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہ ہے۔ اب جناب قوم پھر وہ زندہ باد، جی معاف کر دے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہاری غلطی نہیں، مجھے ماں کی بد دعا لگی۔ تو اس بچے نے بھی بات کی، تو یہ بھی کرامت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو چھوٹے بچے کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک آدمی گزرا گھوڑے پہ سوار، بڑی آگے پیچھے غلام، نوکر، چاکر، حشم دشم، تو کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا۔ تو بیٹا بول پڑا، کہا نا نا اماں اللہ مجھے ایسا نہ بنائے۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں کہ تم نے زنا کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ وہ رو رہی ہے بیچاری، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، بیچارے کو مجبور ہو جائے لوگ مارتے پھریں۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا وہ جو بڑا آدمی تھا جس کو دیکھ کے تم دعا مانگو تو بڑا ظالم و جابر تھا، تم مجھے ظالم جابر بنانا چاہتی تھی۔ اور وہ عورت بے گناہ تھی، وہ تو ولیہ تھی، وہ تو ناحق اس پہ ظلم ہو رہا تھا، وہ تو مظلومہ تھی۔ تو یہ بھی کرامت تھی۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ اصحاب کہف کی کتنی کرامات ہیں، صرف ایک نہیں۔ ایک کرامت تو یہ ہے کہ 309 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے سوتے رہے۔ دیکھو نا بھوکے آدمی کو تو نیند نہیں آتی نا، پیٹ بھرا ہو تو نیند آئے نا۔ نہ ان نے کھایا نہ پیا، اور مدت کتنی؟ 309 سال۔ یہ بھی کرامت تھی۔ اور 309 سال میں اللہ نے ان کو یہ کرامت دی کہ نہ ان کا لباس میلا ہوا، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے، ورنہ اگر ناخن بڑھتے بال بڑھتے تو شکل ہی بدل جاتی۔ 300 سال تک جو بال بڑھتے رہے، ناخن بڑھتے رہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی۔ یہ بھی ان کی کرامت تھی۔ اور یہ بھی ان کی کرامت تھی کہ پہاڑ کے غار کے درمیان میں ہے، انتظام اللہ نے ایسا کر دیا کہ سورج یا ادھر سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے یا نیچے سے یوں نکل جاتا ہے، روشنی پہنچتی ہے، ہوا آتی ہے، لیکن دھوپ نہیں لگتی۔ دھوپ لگے تو کیسے سو سکتے ہیں؟ اور پھر اتنی راحت پہنچی کہ جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کتنی مدت ہو گئی سوئے ہوئے؟ کسی نے کہا ایک دن ہو گیا، کسی نے کہا کہ نہیں یار ایک دن کہا ہے، جب غار میں داخل ہو رہے تھے سورج یہاں تھا، اب سورج جو ہے نیچے آ گیا ہے، آدھا دن گزرا ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو جھگڑا، اللہ اعلم بما لبثتم، اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنا مدت گزری ہے۔ یہ بھی کرامت تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہاء، مجتہدین، علماء، مفسرین، ان کا کام قرآن و حدیث سے موتی نکالنا ہوتا ہے، مسائل سمجھنے ہوتے ہیں، جو ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اصحاب کہف کا قصہ پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا رہے گا، یہ نہیں کہ اس میں کتنی کرامات ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے ان کی اسی کرامت کا ذکر فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار کے دائیں طرف سے گزر جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ
ذات الشمال، اور جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو شمال کی طرف سے گزر جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ درمیان میں کھلی جگہ میں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلَا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔